آئیے آپ سفیان پرتاپ گڑھی کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور مجھے ایک اور شاعر سے آپ کی ملاقات کرانی ہے۔ حضرات گرامی، چاہتا یہ ہوں کہ اس وقت اب ایک ایسے شاعر کو آپ کے بیچ پیش کروں جس نے اپنے منفرد لب و لہجے میں ہمارے آس پاس کے مضامین کو بہت خوبصورت انداز میں غزل کا شعر بنا دیا۔ ان کے کلام پڑھتے وقت مشاعرے میں ایک جادو سا اثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور مشاعرے کے بعد ان کے اشعار کو سامعین گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کمال مظفر نگر کے اس باکمال فنکار کا ہے جنہیں جناب خورشید حیدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سینئرز اور جونیئرز دونوں کو ملا کے تھوڑا سا آگے بڑھا جائے، تو اس بار جناب خورشید حیدر کا استقبال ہم کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب خورشید حیدر۔ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، تقریر کی ضرورت نہیں، سیدھے سیدھے اگر شاعری پڑھ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں مناسب ہے۔ صدر علی وقار سے اجازت چاہتا ہوں، ایسا فرمائیں۔ بچہ پڑھ رہا تھا بڑا سحر انگیز انداز میں، آپ محظوظ ہو رہے تھے، ظاہر ہے جذبات ہیں، وقت کا تقاضا ہے، کر بولتا ہے، جو بچے کے یہاں بول رہا تھا، تو میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ چند اشعار ملاحظہ کر لیں، میں حاضر کرتا ہوں۔ دیکھیے ریحان صاحب مشاعرہ کرنے تشریف فرما ہے۔ جی بھائی، تو پہلے تھوڑا سا بچوں کے لیے کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، تھوڑا سا میں گزارش کرتا ہوں، تھوڑا سا کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، کیا کہنا؟ تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی۔ واہ واہ واہ۔ کبھی جو ان سے، کئی برس کے بعد حاضری ہوئی ہے آج، 5-6 برس کے بعد، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی، میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی۔ میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی۔ تھوڑا سا یہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں زمیندار برابر ساتھ دے رہے ہیں، خدا کی قسم سے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں مشاعرہ بنا دیجیے گا، ملاحظہ فرمائے۔ میں حاضر کرتا ہوں میرے عزیز دوست انتخاب صاحب، یہاں تشریف فرما نہیں ہے، بحرین میں ہے، لیکن مسلسل اس مشاعرے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی خصوصاً جو ہے وہ فرمائش تھی۔ میں حاضر کرتا ہوں مطلع چمن بھائی، دیکھیے گا کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ لباس اور نہ ملاحظہ گفتار کریں دیکھ کر، حضرات، آئیے اقبال بھائی، کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ واہ 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 واہ۔ بس سن کے بتائیے گا دوست، ملاحظہ فرمائے کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ ایک سانحہ کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیا قیمت لگاتے ہیں کہ میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ ایک بوڑھی ماں کا دل بھی تو ٹکڑوں میں بٹ گیا، ایک بوڑھی ماں کا دل بھی تو ٹکڑوں میں بٹ گیا، دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دیکھ کر، دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دیکھ کر۔ غالب کی زمین میں چند شعر اور ملاحظہ فرما، اس کے بعد ایک غزل ترنم سے اپنی جگہ لوں گا چونکہ فائدہ بڑی طویل ہے۔ محترم طیب صاحب صدارت فرما رہے ہیں اور ڈاکٹر افروز صاحب جو اس مشاعرے کے سرپرست ہیں، بہرحال میری طرف سے مبارکباد۔ ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ارشاد۔ ڈاکٹر صاحب مطلب ملاحظہ کریں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے۔ نہ تو سن کے بتائیے گا گا جگن پور والوں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ بچے سنو، خورشید بھائی کیا کہنا؟ واہ 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 واہ۔ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے، جس میں پھنس جائے پرندہ
वही जाल अच्छा है, जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। वाह वाह वाह। एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, आहा, एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है? वाह 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 वाह। अच्छा, कुछ लोग अब तक खामोश हैं कि कोई अच्छा शेर आए तो दाद देंगे। हम कभी कभी इसीलिए खामोश होना पड़ता है, कोई अच्छा शेर आए तो दाद देंगे। मुलाहिजा फरमाए कि ना तो माजी था सलीके का ना हाल अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे कैसे ये सवाल अच्छा है। जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं, मगर जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है? कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है? कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है? बेटा बेटा एक वक्त की रोटी नहीं देता, फिर भी माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। भाई फिर पढ़िए शेर। वाह 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 वाह। आहा, फिर पढ़िए ये शेर। वाह वाह वाह। आदब क्या हुआ? या अल्लाह, क्या हो गया? ये ठीक है, थोड़ा साउंड साफ किया और कोई बात नहीं। और थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा, बेस बढ़ाइएगा इसकी। दोस्तों बहुत शुक्रिया कि ना तो माजी था चमन भाई, ना तो माजी था सलीके का ना हाल अच्छा है। देखिए आज तहत लफ्ज़ में सुन के बताया आपने खुर्शीद हैदर को, आप तहत में भी शायरी सुन सकते हैं। मुलाहिजा फरमाए कि ना तो माजी था सलीके का ना हाल अच्छा है। वाह वाह। अच्छे दिन आएंगे कैसे ये सवाल अच्छा है। बेटा बेटा एक वक्त की रोटी नहीं देता, फिर भी आहा, माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। वाह वाह। माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। कुछ शेर गजल के सुना दूं बच्चों? राह लंबी है मेरी याद भी आ सकती है। राह लंबी है मेरी याद भी आ सकती है। जौहर भाई, राह लंबी है मेरी याद भी आ सकती है, बरगे गुल अपनी किताबों में छुपा कर रखना। वाह वाह वाह। बरगे गुल, गजल का शेर तो ठीक ठाक हो। बरगे गुल अपनी किताबों में छुपा कर रखना, बरगे गुल अपनी किताबों में छुपा कर रखना, मुझसा दीवाना अगर जिद पे उतर आया तो आहा, उनको मुश्किल है नकाबों में छुपा कर रखना। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना खुर्शीद भाई? वाह वाह वाह। बरगे गुल अपनी किताबों में छुपा कर रखना, मुझसा दीवाना अगर जिद पे उतर आया तो उनको मुश्किल है नकाबों में छुपा कर रखना। मैंने एक रोज, रेहान भाई, मैंने एक रोज तुम्हें छू के भी देखा है, मगर मैंने एक रोज, यार क्या अच्छा सुन रहे हैं आप, मैंने एक रोज तुम्हें छू के भी देखा, तुम्हें छू के भी देखा है, मगर ख्वाब की बात को ख्वाबों में छुपा कर रखना। ख्वाब की बात को ख्वाबों में छुपा कर रखना, ख्वाब की बात को ख्वाबों में छुपा कर रखना। मैं बैठा हुआ था, नखत अमर वो मेरे बराबर बैठी, मुसलसल मुलाहिजा कर रहे हैं ना आप। उन्होंने कहा खुर्शीद साहब ये गज़ल ज़रूर पढ़िएगा, छोटी बहर की गज़ल है, पता नहीं उन्हें क्या पसंद आई, तो मैं तहत लफ्ज़ में गज़ल सुनाना चाहता हूँ। जौहर भाई आपने एक मरतबा सुनी, लेकिन गज़ल में हाजिर करता हूँ। जी जी साहब वक्त ले रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन गज़ल सुना के जाऊँगा। मुलाहिजा फरमाएं कि एक उलझा हुआ सवाल सी है, एक उलझा हुआ सवाल सी है, जिंदगी मकड़ियों के जाल सी। क्या कहना खुर्शीद भाई? वाह वाह वाह। देखिए मतला अच्छा था, ये मतला अच्छा था, लेकिन बहरहाल आपने जैसे भी सुना, और चूंकि आपके मिजाज के अशार आने वाले हैं। एक उलझा हुआ सवाल सी है, जिंदगी मकड़ियों के जाल सी है, जिंदगी मकड़ियों के जाल सी है, मैं भी कुछ उससे मुत्तफिक सा हूँ। आहा, मैं भी कुछ उससे मुत्तफिक सा हूँ, वो भी कुछ मेरी हम ख्याल सी है। वाह 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 वाह। भाई सुन के बताइएगा, गजल पेश करो। भाई क्या कहना है, क्या कहना? बाबा कि मैं भी कुछ उससे मुत्तफिक सा हूँ, आज़म भाई मैं भी कुछ उससे मुत्तफिक सा हूँ, वो भी कुछ मेरी हम ख्याल सी है। क्या कहना? उसने देखा है मुस्कुरा के मुझे, आहा, उसने देखा है मुस्कुरा के मुझे, अब तबीयत जरा बहाल सी। वाह वाह वाह। अब तबीयत जरा खुर्शीद बहाल साहब सी। ये किसने फरमाइश की थी इस गजल की? नहीं, आपने कुछ बताया था, मैं भूल गया। वजाहत चाह रहे हैं, वजाहत चाह रहे हैं, हालांकि सब समझते हैं, सब समझते हैं।
وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے، اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے، اب طبیعت ذرا بحال سی ہے، اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی، اس سے بچھڑے تو اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی، یہ جدائی بھی انتقال سی ہے، یہ جدائی بھی انتقال سی ہے، ہجر میں اس کے مزمحل سا ہوں، ہجر میں اس کے مزمحل سا ہوں، ہجر میں اس کے مزمحل سا ہوں، وہ بھی میری طرح نڈھال سی ہے، وہ بھی میری طرح نڈھال سی ہے۔ لو تمہاری بات مکمل کرتا ہوں ندیم فروخ، سن لیا تیرے میرے بارے میں، سن لیا تیرے میرے بارے میں، آج بستی میں بول چال سی ہے، آج بستی میں بول چال سی ہے، آج بستی میں بول چال سی ہے، قتل کرنا نظر جھکا لینا، قتل کرنا نظر جھکا دینا، میرے قاتل کا بھی جواب نہیں، واہ، قتل کرنا نظر جھکا لینا، ریحان بھائی قتل کرنا نظر جھکا لینا، میرے قاتل کا بھی جواب نہیں، یوں تو احرار بھی، ریحان بھی، احباب بھی ہیں۔ واہ بھائی شعر سنیے، دیکھو آج میں یہاں کے لیے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے قاتل کا بھی جواب نہیں، میرے قاتل کا بھی جواب نہیں، یوں تو احرار بھی، ریحان بھی، احباب بھی ہیں، آج محفل میں انتخاب نہیں، واہ واہ واہ، آج محفل میں انتخاب تک پہنچ گیا بحرین یہ شعر، آج محفل میں انتخاب نہیں، آج محفل میں انتخاب نہیں۔ مجھ سے کہا تھا انتخاب نے خورشید ایک شعر میرے لیے ضرور پڑھ دیجیے گا، اس سے بہتر میں اس کے لیے شعر نہیں پڑھ سکتا، ملاحظہ فرمائیں۔ تو میں غزل حاضر کرتا ہوں حضرات، مظفر نگر سے حاضر ہوا ہوں، اس ذیل میں مطلب ملاحظہ فرمائیں، بچے نے بہت اچھی شاعری اس وقت سنائی، تو میں یہ مطلب بطور خاص جگن پور والوں کے لیے، کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، سن کے بتائیں حضرات، کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، بھائی آواز بڑھاؤ اس کی، بھائی بہت آواز کھینچ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں حضرات، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، ایک بھی شعر ضائع ہو گیا غزل کا دوستو آپ کا نقصان ہو جائے گا، شعر اچھے ہیں، ڈاکٹر صاحب افروز خان صاحب شاید کسی ضرورت کے تحت، ہاں بہت مصروف زندگی ہے، بہت مصروف زندگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک اہم کردار ہے، ایک اہم رکن ہے اس کمشنری کے، ملاحظہ فرمائیں جی صدر صاحب، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، کیا کہنا، واہ واہ واہ، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے میں شعر پیش کرتا ہوں، ساتھ والے برابر ساتھ دینا ہے، لیکن شعر سنیں حضرات، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، کسی کا، پھر پڑھو یار شعر، واہ واہ واہ، کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، بہت شکریہ، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، کیا کہنا، واہ واہ واہ، اشارہ جا رہا ہے، کیا کہنا، واہ 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 واہ، کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے۔ اہل جگن پور کے لیے یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات، یہاں سے بہتر اس شعر کی داد شاید کہیں ملے، حاضر کرتا ہوں، ڈائی صاحب توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے،
کہ کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، بڑھاپے کا سہارا جا واہ 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 واہ، آداب بھائی، بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. کیا کہنا بابا، آداب، بڑھاپے کا سہارا واہ واہ واہ، جا رہا ہے، واہ واہ، بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. حضرات شعر ملاحظہ فرمائے، غزل کے حوالے سے اگر شعر ہوا تو ارشاد. توجہ چاہتا ہوں حضرات. ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. اگر سامعین میں سے ایک سماعت بھی بھٹک جاتی ہے، دو سماعت، تو فنکار پہ بڑا زور پڑتا ہے، بے شک اس کے اجرت ملتی رہے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. ملاحظہ فرمائیں، یہ قلب لشکر ہے، یہ قلب ہے، یہ دل ہے. اگر یہیں ڈسٹربنس ہو گیا تو فنکار ٹوٹ جائے گا. میں حاضر کرتا ہوں، کیا میں بہتر خدمت نہیں کر پا رہا ہوں آپ کی؟ نہیں ارے بہت حضرت اچھا، تعلیم سے پڑھیے، استقبال پڑھیے. کیجیے گا تمام شعراء کا. میں نے کوشش کی کہ آپ کو اچھی شاعری دے گئی ہوں، کئی برس بعد حاضر ہوا ہوں اور میں نے نئے شعر سنا رہا ہوں آپ کو کہ بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. کیا کہنا، کیا کہنا. چمن بھائی غزل کا شعر آتا ہے، جو اور بھائی تشریف فرمائے، میں غزل کا شعر حاضر کرتا ہوں دوستو. بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، مگر ایمان ہمارا جا رہا واہ ہے، واہ 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 واہ، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. اقبال بھائی، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. یقیناً وہ زبان رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے، ہمیں نظروں سے مارا. واہ واہ واہ. جناب خورشید حیدر، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے مشاعرے کو کامیابی کی منزلوں کے اور بہت قریب پہنچا دیا.